ہماری زندگیوں میں گواہیاں رکھتا ہے تاکہ ہم بلیس ہوں اور ہمارے وسیلہ سے بہت سارے لوگ اس کے قریب آئیں اور اس کے نام کو جلال دیں. آمین. آئیے میرے عزیزوں، آج ہم اپنی رہنمائی کے لیے خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے دیکھیں گے. نئے عہد نامہ میں سے ہم نکالیں گے مرکز کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، مارک چیپٹر 5 اس کی 25 سے 27 آیت تک. نئے عہد نامہ میں مرکز مارک چیپٹر 5 اس کی 25 سے 27 آیت. قرآن کے کلام میں سے جسے بھی ملے وہ تلاوت کر سکتے ہیں. مارک چیپٹر 5 ورسز 25 to 27. پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی، یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی. آمین. میرے عزیزوں، اس انجیلی بیان کو ہم کئی بار خداوند کے کلام میں سے سیکھ چکے ہیں، سن چکے ہیں. یہ واقعہ ہے ایک بیمار عورت کا جو کہ 12 برس سے بیمار تھی اور بہت سارے طبیبوں کے پاس جا چکی تھی، اپنی شفا کے لیے بڑے وہ جتن کر چکی تھی جو کہ دنیاوی طور پر بندہ کر سکتا ہے. یہاں پر اس کا نام نہیں مینشن کیا گیا، بلکہ یہ لکھا ہے کہ ایک عورت جو 12 برس سے 12 ایئر سے وہ بیمار تھی اور اس بیماری میں وہ جونج رہی تھی، اس بیماری سے وہ لڑ رہی تھی. اور پھر آگے لکھا ہے کہ وہ اپنا سارا مال، اپنی ساری دولت جو ہے اسی بیماری کے ٹھیک ہونے میں وہ لگا سکی تھی. لیکن آگے بیان کرتا ہے کلام کہ وہ پھر بھی شفا نہیں پائی تھی بلکہ ابھی تک وہ بیمار ہی تھی. آئیے ہم دیکھیں اس میں سے خداوند ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے. آج کے زمانے میں تو بیماریاں بڑی عام ہیں. یہ تو خیر اس کی ایک اسپیشل بیماری تھی جس کا ذکر کیا گیا ہے. اگر ہم پرانے عہد کے ساتھ چلیں تو جو اس عورت کو بیماری تھی وہ خون بہنے کی بیماری تھی، جو کہ پرانے عہد میں موسیٰ کے لاء کے مطابق، شریعت کے مطابق، جو خدا نے بنی اسرائیل کو شریعت دی تھی، جو احکام دیے تھے، ان کے مطابق اگر کوئی ایسا شخص، کوئی ایسی عورت جسے اس طرح کی بیماری ہوتی تھی، اسے لوگ نہ تو ہیکل میں جانے دیتے تھے، اس کے لیے الاؤ نہیں تھا. وہ ہیکل میں نہیں جا سکتی تھی، وہ لوگوں کی بھیڑ میں نہیں جا سکتی تھی، لوگوں کے سامنے نہیں جا سکتی تھی، اور ایک طرح سے اسے شرمندگی کا نشان سمجھا جاتا تھا اور اسے انکلین یعنی کہ ناپاک اسے سمجھا جاتا تھا. یہ عورت جو ہے یہ ان تمام مسائل کے ساتھ موجود ہے. اور 12 برس اگر دیکھا جائے 12 ایئر تو یہ ایک بہت لمبا ٹائم پیریڈ ہے. اگر 1 ایئر کوئی شخص بیمار رہتا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس قدر کمزور ہو جاتا ہے اور اس کی بدنی جو حالت ہے، وہ باڈی جو ہے اس کی وہ کام کرنا کتنے حد تک کم ہو جاتی ہے. اس کی جو اسٹرینتھ ہے، اس کا جو زور ہے، اس کی جو قوت ہے، وہ اس کے بدن سے جاتی رہتی ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 12 ایئر سے بیمار ہے. آپ سوچیں کہ وہ بدنی طور پر تو بیمار ہے، اس کا باڈی جو ہے وہ تو بیمار ہے ہی، لیکن وہ مینٹلی طور پر اور ایموشنلی طور پر بھی ایک طرح سے 12 سالوں میں بیمار ہو چکی ہے. کیونکہ جیسے میں نے آپ کے سامنے پہلے ذکر کیا، پرانے عہد میں ایسے لوگوں کو پسند نہیں کیا جاتا تھا. اور ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ جو لوگ ایسی بیماریوں میں ہوتے ہیں جیسے کہ کوڑ کی بیماری اور اس طرح کی بیماریاں، تو ان کے لیے ایک کانسیپٹ یہ تھا کہ یہ لوگ گناہگار ہیں اور سزا کے طور پر، قرض کے طور پر ان کو یہ بیماری خدا کی طرف سے لگی ہے. لوگ جو تھے ان کو اوائڈ کرتے، ان سے میل جول نہیں رکھتے تھے، ان کو پسند نہیں کرتے تھے، اور ان سے ایک طرح سے ان کو نگلیکٹ کرتے اور ایک طرح سے ان سے لوگ نفرت کرتے تھے، کیونکہ لوگ سمجھتے تھے یہ لوگ گناہگار ہیں، اسی لیے خدا نے ان کو یہ بیماری دی ہے اور یہ ان کے اوپر لعنت ہے. اب اس عورت کی سٹرگل کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عورت 12 سال تک سب کچھ کر چکی ہے. ایک طرح سے وہ بالکل ہوپ لیس ہے، اس کے پاس کوئی امید نہیں. میں بھی لوگوں نے اسے کہا ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اتنی عمر کا حصہ تیرا گزر چکا ہے اور اب باقی کی جو عمر ہے وہ اسی بیماری میں تجھے گزارنی ہوگی. اور پھر میں ایک بار ذکر کروں گی، اگر کوئی شخص کنٹینیو بیمار رہتا ہے تو ہم جانتے کہ اس کی عمر جو ہے
وہ کم ہو جاتی ہے. غم سے اور بیماری سے یہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے. اگر کوئی شخص بہت لمبے عرصے تک غمگین رہتا ہے, غم زدہ رہتا ہے, سیڈ رہتا ہے, تو اس کی عمر کے دن جو ہے کم ہو جاتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص لمبے عرصے تک لانگ ٹائم بیمار رہتا ہے تو اس کی عمر کم ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پر ہم اس عورت کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ڈیسیژن لیتی ہے, ایک کام کرتی ہے جس کے باعث نہ صرف اس کی 12 سال کی شرمندگی چلی جاتی ہے بلکہ یہ عورت شفا پا جاتی ہے. چند ایک باتیں ہیں جن پر ہم غور کریں گے کہ کس طرح سے یہ عورت خداوند یسوع مسیح کے پاس آتی اور پھر اس سے کامل شفا کو پاتی ہے. پہلی بات پر ہم غور کریں گے. جو پہلی بات ہمیں اس کی نظر آتی ہے وہ یہ ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ عورت جو ہے یہ کسی چیز کا خیال نہیں کرتی, یہ ہر قیمت پر شفا کو پانا چاہتی ہے. اب شفا پانے کے لیے کوئی بہت بڑی کچھ کیٹاگریز نہیں بتائی گئی, کلام میں ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا, کوئی ہمیں ابزانہ نہیں دینا. خداوند یسوع مسیح نے جو ہمیں شفا دی ہے اس کے عوض ہمیں کچھ بھی پے کرنا نہیں پڑتا. ایسا نہیں ہے کہ ہم خدا کو کچھ دیں گے تو وہ ہمیں شفا دے گا. ایسا کوئی کانسیپٹ بائبل مقدس نیا عہد نامہ ہمیں نہیں بتاتا. لیکن کچھ کام ہیں جو کہ ہمیں کرنے پڑتے ہیں. جسمانی طور پر بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس کام کو مکمل کرنے کے لیے اس سے جو پہلے کی چند باتیں ہیں وہ ہمیں فالو کرنی پڑتی ہیں. یہاں پر اگر ہم اس زندگی پر غور کریں اس عورت کی تو یہ ہمیں ایک کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے. وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ یہ ہر قیمت پر خداوند یسوع مسیح سے شفا کو حاصل کرنا چاہتی ہے. بہت زیادہ وہ بیمار ہے, کمزور ہے, اور جہاں پر وہ جا رہی ہے وہاں پر بھیڑ ہے. اگر اس سے پہلے ہم دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح کوئی اور کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کہاں وہ جا رہے ہیں؟ یائر کی بیٹی ہے جو کہ تقریباً مر چکی ہے اور وہاں پر وہ یسوع مسیح اسے زندہ کرنا جا رہے ہیں. جب لوگ آ کر یسوع مسیح کو کہتے ہیں اور وہ یائر خود کہتا ہے کہ میری چھوٹی بیٹی جو ہے وہ مرنے کے قریب ہے, تو آ کر اسے شفا دے, تو جو پاس کھڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ یسوع کیا کرے گا. وہ یسوع کے ساتھ ہو لیتے ہیں, وہ دیکھنا چاہتے ہیں. ایکچولی بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں جب کوئی کام بڑا ہونا ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ ایمان کے ساتھ آتے ہیں, بہت سارے لوگ ججمنٹ کرنے کے لیے آتے ہیں, بہت سارے لوگ مذاق اڑانے کے لیے آتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ایسے ہی بس شوق کے طور پر ان لوگوں کے ساتھ ہو لیتے ہیں جن کے وسیلہ سے خدا بڑا کام کرنا چاہتا ہے. جب یسوع کے پاس وہ بندہ درخواست لے کر آتا ہے تو بہت ساری بھیڑ جو ہے وہ یسوع مسیح کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے. یسوع کے شاگرد ہوتے ہیں, لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح اس چھوٹی لڑکی کے ساتھ کیا کرے گا. کیا وہ چھوٹی بچی شفا پائے گی جو یائر کی بیٹی ہے, یا یسوع مسیح اسے شفا نہیں دے سکے گا. اب یہ بھیڑ جا رہی ہوتی ہے. جب یہ عورت اس نے پہلے بھی خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سن رکھا ہوتا ہے کہ ایک ایسا بندہ ہے, ایک ایسا نبی ہے, ایک ایسا پاک خدا کا بندہ ہے جو کہ بیماروں کو شفا دیتا ہے, کیونکہ اس سے پہلے بہت سارے معجزات ہو چکے ہوتے ہیں. لوگ دور دور تک ان معجزات کو سن چکے ہوتے ہیں. اس عورت کا ایمان بھی ان تمام معجزات کو سننے کے بعد مضبوط ہو چکا ہوتا ہے, اور یہ اپنے دل میں ٹھان لیتی ہے کہ میں نے ضرور وہاں پر جانا ہے جہاں پر یسوع موجود ہے اور میں نے شفا پانی ہے. لیکن دیکھیں اس کے راستے میں رکاوٹیں کتنی ہیں. میں نے اس کی ہسٹری آپ کو پہلے ہی بیان کر دی ہے کہ لوگوں سے چھپتی چھپاتی ہے, کیونکہ لوگ اسے اوائڈ کرتے ہیں, اسے ناپاک سمجھا جاتا ہے, انکلین یہ وہاں پر اس معاشرے میں تصور کی جاتی ہے, لوگ اس کو اپنے پاس نہیں آنا دیتے. لیکن یہ کیا کرتی ہے کہ ہر قیمت پر یسوع کے پاس یہ جانا چاہتی ہے. کمزور ہے, بیمار ہے, لوگ اسے جانے نہیں دینا چاہتے, لوگ اس سے یہ لوگوں سے روح پوش ہے, لیکن شفا لینے کے لیے یہ ہر قیمت ادا کرنے پر تیار ہے. اگر ہم کلام مقدس میں سے چند ایک باتیں دیکھیں تو یہی قیمت جو ہے بہت سارے لوگوں نے ادا نہیں کی. ہم ایک واقعہ کو دیکھتے ہیں. جب خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کے پاس ایک بدرو گرفتار لڑکے کو لایا جاتا ہے, اس کا باپ خداوند کے شاگردوں کے پاس اپنے بیٹے کو لاتا ہے, اسے مرگی ہوتی ہے, اس کے اندر بدرو ہوتی ہے جو اس کے بیٹے کو بار بار آگ میں ڈال دیتی ہے. اس کا بیٹا بے ہوش ہو جاتا ہے کیونکہ اس شخص نے خداوند یسوع مسیح کو اور اس کے شاگردوں کو معجزات کرتے ہوئے سنا ہوتا ہے. اپنے بیٹے کو وہ شاگردوں کے پاس لاتا ہے. اس وقت
یسوع مسیح وہاں موجود نہیں ہوتے. اس کے شاگردوں کے پاس جب اس بیمار کو, بدرو گرفتہ لڑکے کو, مرگی کا مریض ہوتا ہے, اسے لایا جاتا ہے, تو خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جو ہیں اس پر دعا کرتے ہیں, لیکن اس میں سے بدرو نہیں نکلتی, وہ اسے نکال نہیں سکتے. اب وہ جو شخص ہے جو اپنے بیٹے کو لاتا ہے, جس نے یسوع کے بارے میں اور اس کے شاگردوں کے بارے میں سن رکھا ہوتا ہے, وہ یسوع سے کمپلین کرتا ہے. جیسے اسے یسوع نظر آتا ہے, وہ کہتا ہے دیکھ میں تیرے شاگردوں کے پاس اپنے بیٹے کو لایا, لیکن یہ کچھ بھی نہیں کر سکے, لیکن اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو کر. تو یسوع سے کہتے ہیں کہ تو کچھ کر سکتا ہے, اس بات کا کیا مطلب ہے؟ جو ایمان رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. سو یسوع, چونکہ یہ ہمارا ٹاپک نہیں, اس کے ساتھ ہم نہیں جائیں گے, یسوع اس بدرو کو نکال دیتا ہے, وہ اپنے بیٹے کو لے جاتا ہے, بیٹا وہ لڑکا جو ہوتا ہے وہ شفا پاتا ہے, وہ چلا جاتا ہے. اب شاگرد اس بات سے حیران ہوتے ہیں کہ ہم سے بدرو کیوں نہیں نکلی, اور یسوع مسیح نے جب اسے جھڑکا تو وہ اس میں سے نکل گئی. جب شاگرد یسوع سے پوچھتے ہیں کہ ہم بدرو کو کیوں نہ نکال سکے, تو یسوع مسیح پھر اس پوائنٹ کو, اس بات کو کلیئر کرتا ہے جو اس وقت ان شاگردوں میں ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں تھی. یسوع کہتا ہے کہ یہ جو کنڈیشن ہے, یہ جو بدرو تھی, یہ روزے اور دعا, پرے اور فاسٹنگ کے علاوہ نہیں نکل سکتی. یہاں پر شاگردوں کو کیا کرنا چاہیے تھا, کیا پے کرنا تھا, کیا اس کی ریکوائرمنٹ تھی اس بدرو کو نکالنے کے لیے, کہ وہ دعا میں ٹھہرے ہوتے, وہ فاسٹ کرتے, روزے رکھتے, دعائیں کرتے, ان کا تعلق خدا کے ساتھ بہتر ہوتا, تب وہ جا کر اس بدرو کے لیے دعا کرتے, تو وہ یقیناً اس لڑکے میں سے نکل جاتی. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس ریکوائرمنٹ کو شاگرد اس وقت پورا نہیں کر پاتے, اس لیے وہ کام وہاں پر رک جاتا ہے, نہیں ہوتا, اور یسوع پھر اس کام کو کرتے ہیں. ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں, ایک شخص جو کہ نوجوان ہوتا ہے, امیر ہوتا ہے, متی کی انجیل میں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں, میتھیو میں, وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے, اور وہ خداوند یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ اے نیک استاد, میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں. یسوع سے کہتا ہے تو نیک مجھے کیوں کہتا ہے, نیک تو ایک ہی ہے یعنی کہ خدا. تو وہ کہتے ہیں نہیں, میں ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہوں, تو مجھے بتا میں کیا کروں. یسوع سے کہتے ہیں کہ جو کمانڈمنٹس تجھے دیے گئے ہیں, جو لا تجھے بتایا گیا ہے, شریعت جو تیرے پاس ہے, اس پر عمل کر. کہتا ہے اس پر تو میں عمل کرتا ہوں, میں نے اسے بائی ہارٹ یاد کر رکھا ہے, میں اسے ٹوٹلی فالو کرتا ہوں, میں 10 کمانڈمنٹس مانتا ہوں, میں روزہ رکھتا ہوں, میں دہ یقی دیتا ہوں, 10% اپنا نکالتا ہوں, سب کام جو شریعت میں بتائے گئے ہیں میں وہ کرتا ہوں, اب بتا مجھ میں کس بات کی کمی ہے. یسوع مسیح سے کہتے ہیں, کیونکہ یسوع جانتے ہیں کہ وہ شخص کافی امیر ہوتا ہے, دولت مند ہوتا ہے, کافی وہ مالدار ہوتا ہے. یسوع سے کہتے ہیں کہ تو اپنا سارا مال بیچ دے اور جا کر غریبوں میں بانٹ دے, تو تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ بالکل اداس ہو کر وہ یہ کرنا نہیں چاہتا, کیونکہ وہ اپنی جو اس کی زندگی ہوتی ہے, جو زندگی میں اس کی فیسلٹیز ہوتی ہیں, وہ انہیں ختم کرنا نہیں چاہتا. وہ سوچتا ہے کہ اگر میں اس مال و دولت کو بیچ دوں گا تو شاید میری زندگی ایسی نہ ہو جیسی کہ اب ہے. وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا نہیں چاہتا. سو یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو دولت مند کا خدا کی بادشاہ میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے. یہاں پر اس کا آسمان کی بادشاہ میں داخل ہونے کی جو ریکوائرمنٹ تھی, جو یسوع نے اسے بتائی, وہ یہ تھی کہ وہ یسوع کے حکم کو مانتا, اپنی دولت غریبوں میں بانٹ دیتا, اور وہ یقیناً خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتا. لیکن اس نے اس وقت اس ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کیا. لیکن ہم اس عورت کو دیکھتے ہیں کہ جو اس کی ریکوائرمنٹ اس وقت کیا تھی. اس کی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ یہ یسوع کے پاس جاتی اور اپنی بیماری اس کے سامنے بیان کرتی, اور یسوع اسے شفا دیتا. حالانکہ جو حالات ہیں, جو سرکمسٹینسز ہیں, وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہیں. وہ اس عورت کو سنسار بھی کر سکتے تھے, مار بھی سکتے تھے, اس کے اوپر کچھ نہ کچھ آبجیکشن بھی لگا سکتے تھے, اسے پنش بھی کر سکتے تھے, لیکن اس نے ان سب باتوں کی پرواہ نہیں کی. جو اس وقت ریکوائرمنٹ تھی کہ وہ یسوع کے پاس جاتی, اس ریکوائرمنٹ کو اس نے پورا کیا. ہاللیلویا. اس نے بھیڑ کو چیرا, بھیڑ بہت بڑی تھی. اس وقت عورتوں کا مردوں کی بھیڑ میں جانا ایک طرح سے اسے بیڈ کریکٹر سمجھا جاتا تھا. آج کے زمانے کی طرح ایڈوانس ٹائم نہیں تھا اس وقت. ایسا نہیں تھا کہ مرد اور عورتیں, فیمیل اور میلز ایک ساتھ رہتے ہوں, ایک ساتھ چلتے ہوں, ایک ساتھ کام کرتے ہوں, اور ایک دوسرے کے کولیگز ہوں. ایسا وہاں پر نہیں تھا. بلکہ ہم ہیکل مقدس میں بھی دیکھتے ہیں
کہ جو عورتوں کا جو پارٹیشن تھا، پورشن تھا، وہ بالکل الگ تھا. فیمیلز جو تھیں وہ الگ بیٹھتی تھیں، میلز جو تھے وہ الگ بیٹھتے تھے. وہ ایک جگہ عبادت نہیں کرتے تھے. جس طرح آج غیر قوموں میں پردے کا اور ایک کیا کہنا چاہیے عبایا کا ایک نظام ہے، اس طرح وہ منہ پر تو نہیں کرتی تھی لیکن اپنے آپ کو وہ پورا کورڈ کرتی تھی. سو اس عورت کو دیکھیں، شاید اس بھیڑ میں عورتیں بھی ہوں، میں بھی، لیکن اس عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ مردوں کی بھیڑ کو چیرتی ہوئی خداوند یسوع مسیح کے پاس پہنچی. اور خداوند کھڑے نہیں ہوئے تھے کہ یہاں خداوند مسیح کھڑے ہوئے اور وہ لڑکی عورت وہاں سے آئی ہے اور ایک دم جیزس کے پاس پہنچ گئی ہے. ایسا کانسیپٹ نہیں ہے. یسوع مسیح بھیڑ کے ساتھ چلتا جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ یائر کے گھر میں جا رہا ہے. وہ کہیں پر سٹک نہیں ہے، کھڑا نہیں ہوا، ایک جگہ پر بیٹھا نہیں ہے کہ ہر کوئی ایزیلی اس کے پاس پہنچ جائے. اس کے ارد گرد اس کے شاگرد ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں جو عورتوں کو مجمع میں کھڑا ہوتا نہیں دیکھ سکتے، لیکن نہ وہ اپنی کمزوری کی پرواہ کرتی ہے، نہ اپنی بیماری کی، اور نہ ہی جو سے اس وقت انکلین اس کو تصور کیا جاتا ہے اس کی پرواہ کرتی ہے، بلکہ وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس جا پہنچتی ہے. سو اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو شفا کی، برکت کی، خدا کے حضور میں چلنے کی، خدمت کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے، اسے ہمیں پورا کرنا ضرور ہے. اگر ہم اس کو پورا نہیں کرتے تو برکتیں تو موجود ہیں، شفا بھی موجود ہے، سب چیزیں موجود ہیں، لیکن ہم ان کو پا نہیں سکتے جب تک ہم اس ریکوائرمنٹ کو، جو کہ اس شفا کو، برکت کو، یا کوئی بھی چیز آپ اپنی زندگی میں رکھ سکتے ہیں، وہ ریکوائرمنٹ ہم پوری نہیں کرتے تو ہم اس برکت اور شفا کو، زندگی کو پا نہیں سکتے. دوسری جو بات ہے، دوسری بات ہمیں اس کی زندگی سے یہ ملتی ہے کہ وہ ایک ڈیسیژن لیتی ہے، ایک ارادہ کرتی ہے، اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرتی ہے. اگر ہم ورس کو غور سے دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ کہتی تھی، کیا کرتی تھی؟ جی دوبارہ پڑھیے گا پلیز، دوبارہ پڑھیے گا. پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی. یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی. تھینک یو. کیا کہتی تھی جی؟ کیا لکھا ہے؟ وہ کہتی تھی، وہ کہتی تھی کہ اگر میں یسوع کی پوشاک کا پلہ ہی، کنارہ ہی چھو لوں گی، یعنی کہ جو اس نے کلوتھ پہنے تھے اس کے کلوتھ کو کہیں سے بھی ٹچ کر لوں گی تو میں شفا پا جاؤں گی. وہ کیا کرتی تھی؟ کہتی تھی. کس کو کہتی تھی؟ جو بھیڑ کھڑی تھی اس کو اس نے کہا تھا؟ نہیں، بھیڑ کو تھوڑے اس نے کہا تھا. کیا وہ لوگوں سے کہتی جا رہی؟ نو، لوگوں سے نہیں کہہ رہی تھی. اس نے اپنے آپ کو کہا تھا، ہر سیلف، اور پھر اس نے خدا سے کہا تھا. اس کا یہ ٹرسٹ تھا، وہ اپنے اندر اس نے یہ ڈیسیژن لیا، اپنے آپ کو اس بات پر اس نے قائم کیا، اپنے آپ کو اس بات کے لیے اگری کیا کہ اگر میں اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لوں گی تو میں شفا پا جاؤں گی. وہ سمجھتی تھی کیونکہ لوگوں نے اسے بتایا تھا کہ تو انکلین ہے، تو ناپاک ہے، اس لیے وہ یسوع کو ٹچ نہیں کرنا چاہتی تھی. وہ کہتی تھی کہ اگر میں اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لوں گی تو میں شفا پا جاؤں. اس نے اپنے دل میں، اپنی زندگی میں ایک ڈیسیژن لیا، ایک ارادہ کیا، ایک پلان کیا، اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کیا، اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو، اپنے روح کو، اپنے دل کو اس نے اس بات کے لیے اگری کیا کہ میں جاؤں گی اور اس کے پوشاک کے کنارے کو چھوؤں گی تو میں شفا پا جاؤں گی. سو بہت سارے لوگ زندگی میں ڈیسیژن لیتے ہیں، میں یہ چھوڑ دوں گا، میں سگریٹ چھوڑ دوں گا، میں پان چھوڑ دوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. بہت سارے لوگ ڈیسیژن لیتے ہیں، بڑے بڑے ڈیسیژن لیتے ہیں. ہر ایئر جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو لوگ خدا کے حضور میں بڑے بڑے پلانز بناتے ہیں، اپنے گول سیٹ کرتے ہیں، اوتھ لیتے ہیں کہ میں یہ کروں گا، اس سال پچھلے سال میں نے یہ کیا تھا، اس سال میں یہ نہیں کروں گا، یا پچھلے سال میں نے یہ کام نہیں کیا تھا، اس سال میں کروں گا. لیکن ود فیو ڈیز، فیو ویکس، فیو منتھس وہ اپنی اس بات پر قائم نہیں رہتے. یہاں پر ہمیں یہ کلام سکھاتا ہے کہ جو ڈیسیژن آپ لیتے ہیں، ٹائم چاہے آپ اس میں زیادہ لے لیں، لیکن جب آپ ایک بار خدا کے لیے کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں تو پھر اس پر ایسے قائم ہو جائیں کہ آپ بالکل، زندگی جائے تو جائے لیکن آپ کا ڈیسیژن وہ چینج نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتی تھی
اس نے ڈیسیژن لیا اور اس ڈیسیژن پر چلتے چلتے وہ خدا کے حضور میں پہنچ گئی. کیا اس نے خداوند یسوع مسیح کی پوشاک کو چھوا تھا یا نہیں چھوا تھا؟ اس نے چھوا تھا میرے عزیزوں. لکھا ہے کہ اس نے جب چھوا تو یسوع مسیح نے کہا کہ کس نے مجھے چھوا ہے. ہمیں اس کا آگے ثبوت ملتا ہے. اس نے جو ڈیسیژن لیا اس ڈیسیژن کو اس نے پورا کیا. بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں بہت سارے ڈیسیژن لیتے ہیں. آج وقت ہے کہ ہماری زندگی میں اگر کوئی کمزوری ہے, کوئی کمی ہے, کوئی بیماری ہے, ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کی طرح, اس عورت کی طرح بیمار ہوں. اس کو آپ کسی بھی زندگی کے حصے پر آپ فٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں. یہ کلام ایمان اور ڈیسیژن لینے اور خدا میں سٹرگل کرنے کے بارے میں ہے. ہم اپنی زندگیوں پر غور کر سکتے ہیں. اس نے 12 سال کا ٹائم جو تھا وہ ویسٹ کیا. کیا ہم بھی تو ایسے نہیں کر رہے؟ یسوع مسیح وہیں تھا. یسوع مسیح اس دن تھوڑی آیا تھا زمین پر, اس سے پہلے بھی یسوع مسیح وہاں موجود تھا. اگر یسوع اس وقت اپنی خدمت میں نہیں آیا تھا, لیکن کائن تو وہاں موجود تھے, اور جس یہوہ خدا کو وہ مانتے تھے وہ بھی موجود تھا. پر اس نے 12 ایئر لیے اس شفا کو پانے کے لیے. بٹ اس کی اچھی بات کیا ہے کہ اس نے شفا کو پا لیا. ہاللیلویا. کبھی کبھی ہماری زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے, ہم بہت ٹائم لیتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ شفا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم شفا پا سکتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم شفا کہاں سے پا سکتے ہیں, لیکن نہ ہم ڈیسیژن لیتے ہیں, نہ ہم سٹرگل کرتے ہیں, اور نہ ہی ہم شفا کو پاتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہماری برکت کہاں پر ہے اور کب ہم برکت کو حاصل کر سکتے ہیں, لیکن ہم اپنی زندگیوں میں اس برکت تک نہیں پہنچتے. ہم اپنے ڈیسیژن اگر لیتے بھی ہیں تو اس طرح ڈیسیژن لیتے ہیں وقتی اور ٹمپریری, بس لیتے ہیں اور پھر ان ڈیسیژن پر ہم پورے طور پر نہیں پورا اترتے. انہیں یا تو بھول جاتے ہیں یا اگنور کر دیتے ہیں, امپورٹنس نہیں دیتے, یا پھر ہم ڈیسیژن اس طور پر لیتے ہی نہیں. سو آج ہمیں یہ کلام سکھاتا ہے کہ ہم نے ڈیسیژن جو لینا ہے اس پر پھر ہم نے قائم رہنا ہے. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ جاب کا ہو سکتا ہے, شفا کا ہو سکتا ہے, برکت کا ہو سکتا ہے, خدمت کا ہو سکتا ہے, کہیں جانے کا ہو سکتا ہے, کوئی بھی آل اوور کوئی بھی بات آپ خدا کے حضور میں جو آپ نے رکھی ہے کئی سالوں سے, اگر آپ کی باتیں پوری نہیں. کئی لوگوں کو ہم کہتے ہوئے سنتے ہیں, ہاں جی میں نے تو بڑی کوشش کی ہے, میں تو کوشش کر کر کے تھک گیا ہوں, لیکن یہ ہے کہ یہ کام نہیں ہو رہا, تو اب میں نے بھی چھوڑ دیا ہے کہ چلیں جو خدا کی مرضی. سم ٹائمز خدا کی مرضی ہوتی ہے, ہماری مرضی نہیں ہوتی, لیکن ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے. ہم اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے ساتھ جوڑ کر اپنے آپ کو ریلیکس کر لیتے ہیں, بالکل ہم کمفرٹ ہو جاتے ہیں کہ خدا کی مرضی نہیں. کیا ہم نے خدا سے پوچھا ہے کہ خداوند یہ تیری مرضی ہے کہ نہیں, یا خدا نے ہمیں کلیئرلی بتایا ہے کہ ابھی میری مرضی نہیں. کبھی کبھی ہم اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے اوپر حاوی کر دیتے ہیں, اپنے طور پر ہوتی نہیں ہے, پر ہم خود کو ریلیکس کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں. سو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا کی مرضی کیا ہے. تیسری جو بات وہ کرتی ہے, تیسری بات وہ یہ کرتی ہے کہ وہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتی ہے. پچھلے دنوں پاسٹر صاحب نے بھی میسیج سنایا تھا زبان کے لحاظ سے کہ جو الفاظ ہم کہتے ہیں وہ ہماری زندگیوں میں کام کرتے ہیں. یہ کلام ہمیں کہتا ہے. اگر آپ پروورب میں دیکھیں, امثال اس کا 18 باب اس کی 21 آیت نکال لیجیے میرے ساتھ کلام مقدس میں سے. پروورب چیپٹر 18 ورس 21. خداوند کے کلام میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ہم اپنے الفاظ سے زندگی اور موت پاتے ہیں. پروورب چیپٹر 18 ورس 21. کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں. موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے, اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں. آمین. کیا ہے جی؟ موت اور زندگی کہاں پر ہے؟ زبان کے قابو میں. قابو مطلب کہ ہولڈ. زندگی اور موت دونوں. اب ہم اپنی زبان سے زندگی بھی پا سکتے ہیں اور موت بھی. اس عورت نے کیا پایا؟ اس نے زندگی پائی. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اس نے کیا کہا کہ میں اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی, چنگی ہو جاؤں گی. اس نے اپنی زبان سے کیا پایا جی؟ شفا پائی اور زندگی پائی. بعض لوگ موت پاتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں اے نہیں ہو سکتا, ہو ہی نہیں سکتا, مشکل ہے, اے مشکل ہے, لگتا ہی نہیں. کہ میں تسی کہندے ہو کبھی ہویا ہی نہیں, کبھی ہوا ہی نہیں, کبھی ہوا ہی نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ہوگا,
خدا کے کلام میں کہیں نہیں لکھا کہ جو کام کبھی نہیں ہوا وہ اب بھی نہیں ہوگا. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ all things are possible by God, by Jesus. کرنتھیوں کے نیو عہد نامے میں لکھا ہے, نئے عہد نامے میں کرنتھیوں کے خطوں میں لکھا ہے, یا کرنتھیوں میں یا کسی اور, سوری مجھے حوالہ ایکوریٹ یاد نہیں. all things are possible by Jesus Christ. سب چیزیں خدا میں ممکن ہیں, یسوع مسیح میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. کچھ لوگ خود ہی اپنے اوپر چیزیں لاگو کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو میں نے دعا کرتے ہوئے سنا ہے, وہ کہتے ہیں ہر روز سیم پریئر کرتے, کہتے ہیں ہماری زندگی سے بدی بدکاری کو نکال, ہماری زندگی سے نفرت کو نکال. ایک بار آپ نے دعا کی, دیٹس آل, ٹھیک ہے, کیونکہ ہر بندے کی زندگی میں کمی کمزوری ہو سکتی ہے. آپ نے ایک بار دعا کی, 2 بار کی, 3 بار کی, اس کا مطلب ہے آپ نے خدا کے حضور میں یہ درخواست رکھ دی. اب آپ نے ایمان رکھنا ہے کہ جو بھی کمی کمزوری تھی نکل گئی. لیکن آپ کنٹینیو مہینوں, سالوں, ہفتوں اگر آپ سیم پریئر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ آپ روز اپنی زندگی سے گناہ کو, بدی بدکاری کو, بیماری کو نکالتے ہیں, پھر ایمان سے اسے لیتے ہیں, پھر نکالتے ہیں, پھر لیتے ہیں, کیونکہ آپ روز کہتے ہیں میری زندگی سے کمی کمزوری اور بدکاری کو نکال. جب آپ نے ایک بار کہہ دیا تو اب آپ کو یہ نہیں کہنا کہ میری زندگی سے بدی بدکاری کو نکال, بلکہ اب آپ کی دعا چینج ہو جانی چاہیے. اب آپ کی دعا یہ ہونی چاہیے کہ خداوند میری زندگی میں کوئی بدی بدکاری داخل نہ ہونے پائے, مجھے ہر طرح کی کمی کمزوری سے بچا. اگر آپ کہتے ہیں کہ میری زندگی سے نکال, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کو کلیم کر رہے ہیں, اس بات کو مان رہے ہیں کہ میرے اندر یہ چیز موجود ہے, اس کو نکال. آج آپ کہہ رہے ہیں نکال, کل پھر آپ کہہ رہے ہیں نکال, پرسوں پھر آپ کہہ رہے ہیں نکال, مطلب آپ کی زندگی سے نکلی نہیں ہے, آپ کی زندگی سے نکلی نہیں ہے. جب آپ نے کہہ دیا نکال تو پھر آپ نے اس پر قائم بھی رہنا ہے. کلام میں لکھا ہے متی کی انجیل میں کہ اگر تم ایمان سے اس پہاڑ سے, اس درخت سے بھی کہو گے, انجیر کے درخت سے کہو گے کہ اکھڑ جا اور سمندر میں جا گر, تو وہ جا گرے گا. جو کچھ تم دعا میں ایمان کے ساتھ مانگتے ہو کہ ہمیں مل جائے, اور اگر ایمان رکھو گے تو وہ تمہیں کیا ہوگا جی, مل جائے گا. یہی تو کرتی ہے. اس نے صرف 3 تو کام کیے ہیں. پہلا اس نے کام کیا ہے کہ اس نے سٹرگل کی ہے, اس نے سرکمسٹانسز کو نہیں دیکھا, اس نے اپنی کنڈیشن کو نہیں دیکھا, اس نے لوگوں کو نہیں دیکھا, اس نے ان باتوں کو اپنے ذہن سے نکال دیا ہے جو لوگ اسے کہتے تھے کہ اب تو شفا نہیں پا سکتی, کیونکہ 12 سال ہو چکے ہیں تیری شفا کے لینے کے ٹائم کو, اگر ابھی تک تجھے نہیں ملی تو اب بھی تجھے نہیں ملے گی. اس نے ان ساری باتوں کو ریجیکٹ کر دیا, اگنور کر دیا, ختم کر دیا, اپنی زندگی سے نکال دیا, اور اس نے کہا نہیں میں سٹرگل کروں گی, میں جاؤں گی. یہ اس کی امید ہے, یہ اس کی ہوپ ہے. اور پھر اس کے بعد وہ کیا کرتی ہے, دوسرا ڈیسیژن لیتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے اگری کرتی ہے کہ میں نے ضرور شفا کو حاصل کرنا ہے. اور تیسری بات, وہ اپنے منہ کا, اپنی جو اس کا جو بدن ہے, اس کی روح ہے, اس کا دل ہے, یہ صرف ہمارے ہونٹ نہیں, ہماری پوری زندگی, ہمارا آؤٹر اور ہمارا انر, دونوں چیزیں ہمارے لیے موت اور زندگی کا ذریعہ ہے. خدا نے تو زندگی بخش دی ہے, اب ہم اس کو ریسیو کرتے ہیں یا نہیں یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جیسے میں آپ کو سمپل سی ایگزامپل دوں گی, بچوں والی ہے لیکن چھوٹی سی. اگر کسی مارکیٹ میں آفرز لگی ہوئی ہیں, وہ آفرز انہوں نے آن کی ہوئی ہیں, ہر ایک کے لیے آن ہے کہ آج آفرز لگی ہوئی ہیں, تو ان آفرز کو کون لوگ پائیں گے, جو وہاں جائیں گے وہی پائیں گے. ہم یہاں بیٹھے بیٹھے تو ان آفرز کو اویل نہیں کر سکتے, ریسیو نہیں کر سکتے. آفرز موجود ہیں, مارکیٹ موجود ہے, جگہ موجود ہے, سب کچھ وہاں پر موجود ہے, لیکن ان کو ریسیو کرنے کے لیے ہمیں سٹرگل کرنی پڑے گی, ہمیں وہاں جانا پڑے گا, اور جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہمیں پوری کرنی پڑے گی. اسی طرح خدا کی ساری بلیسنگز ہیں, خدا کی ساری نعمتیں ہیں, شفا ہے, ہر چیز آپ خدا کے کلام میں سے حاصل کر سکتے ہیں. تو حاصل کلام کیا ہے, ہم نے کیا سیکھا؟ اس عورت نے تو سب کچھ کیا, اسے شفا مل گئی, اس کا نام بھی کلام مقدس میں آ گیا. ہمارے لیے ہم نے سیکھ لیا کہ ہمیں 3 چیزوں کو اپنی زندگی میں آج لے کر جانا ہے, اور انہیں پر ہم نے اپنی زندگی میں جو مسائل ہیں, جو پرابلمز ہیں, جو سالوں سے ہیں, مہینوں سے ہیں, دنوں سے ہیں, یا کب سے بھی ہیں, ہم ان سے شفا پا سکتے ہیں, رہائی پا سکتے ہیں. اس عورت کو یہ کرنے کے بعد حاصل کیا ہوا, اس نے حاصل کیا کیا؟ اس کو سب سے پہلی چیز جو ملی وہ شفا ہے, دوسری چیز جو ملی وہ زندگی ہے, تیسری چیز جو ملی وہ پاکیزگی ہے, چوتھی چیز جو ملی وہ خوشی ہے, پانچویں چیز جو ملی وہ رفاقت ہے, چھٹی چیز جو ملی وہ شرمندگی سے رہائی ہے, اور 8ویں چیز جو ملی وہ خدا کی حضوری ہے,
اور 9ویں چیز جو ملی وہ خدا کی گواہی ہے. یہ سب چیزیں اس کے پاس نہیں تھی. شفا نہیں تھی, وہ بیمار تھی. جب بیمار تھی تو موت میں مبتلا تھی, انکلین تھی, خوش نہیں تھی, اداس تھی, اس کے پاس رفاقت نہیں تھی, لوگ اس سے ملتے نہیں تھے, وہ کسی سے مل نہیں سکتی تھی, وہ شرمندگی میں تھی کیونکہ جب ایوری ٹائم اس کو بلیڈنگ تھی تو وہ لوگوں کے سامنے نہیں جا سکتی تھی. جب اس کی بلیڈنگ ہوتی تو لوگ اس سے نفرت کرتے, وہ اپنے آپ کو چھپاتی تھی, یہ اس کی شرمندگی تھی, وہ اپنے آپ میں شیم فیل کرتی تھی. خدا کی حضوری میں وہ نہیں جا سکتی تھی, ٹیمپل میں ہیکل میں اس کا جانا منع تھا. پھر اس کی گواہی کیا تھی کہ جب اسے شفا ملی تو یسوع نے سے پوچھا کہ مجھے کس نے چھوا ہے. شاگردوں نے کہا بہت سارے لوگ تیرے اوپر گرے پڑتے ہیں, لوگ تجھے ٹچ کرتے ہیں, آدمی تجھے تیرے ساتھ سے گزرتے ہیں, تو ہم کیا بتا سکتے ہیں کہ کس نے تجھے چھوا؟ تو یسوع کہتے نہیں, کسی نے مجھے ایمان سے چھوا. جب آپ کچھ کرتے ہیں تو خدا پھر آپ کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, مجبور ہو جاتا ہے, یعنی کہ یہ کہہ لیں کہ اسے پھر کام کرنا ہی پڑتا ہے. ہاللیلویا. جب اس نے خداوند یسوع مسیح کی پوشاک کو چھوا تو یسوع مسیح کی میں جو قوت تھی شفا کی, زندگی کی, وہ آٹومیٹکلی ریلیز ہوئی اور اس عورت کو شفا ملی. فرسٹ سٹیپ اس عورت نے اٹھایا, سیکنڈ سٹیپ جو ہے پھر خدا نے اس کے لیے کام کیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگی میں کام کرے, بہت سارے مسئلے, فیملیز کے مسئلے, جاب کے مسئلے, لوگ پورا دن جابس پر بزی رہتے ہیں, ان کے پاس دعا کرنے کا ٹائم نہیں, چرچ آنے کا ٹائم نہیں, اور وہ انہی حالتوں میں خوش ہیں. لوگ دنیا داری میں پڑے ہوئے, دیکھیں چرچ خالی پڑا ہوا ہے, چیئرز خالی پڑے ہوئے ہیں, لوگ اپنی دنیا داری میں مست ہیں, خوش ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی بابرکت ہے, ہم ریلیکس ہیں, ہمارے پاس گاڑی ہے, گھر ہے, ہم لوگ صحت یاب ہیں, ہم لوگ خوبصورت ہیں, ہمارے پاس سب کچھ ہے, سو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. ایسا نہیں میرے عزیزوں, ہمیں خداوند کی حضوری میں آنے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ لاپرواہی میں اپنی زندگی کی بہت ساری جو بلیسنگز ہیں انہیں وہ اگنور کیے ہوئے, انہیں وہ پا ہی نہیں رہے. خدا تو موجود ہے, خدا کا روح موجود ہے, برکتیں, نعمتیں, ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن لوگ اپنی وجہ سے نہیں پا رہے. سو اس آیت کو اپنے ساتھ لے کر جائیے, امثال کی کتاب میں سے 18 باب اور 21 آیت, کہ زندگی اور موت جو ہے وہ ہمارے پاس ہے, ہماری زبان کے اختیار میں. جب بولتے ہیں تو دیکھیں نیگیٹیوٹی کو اور جتنے ہوپ لیس چیزیں ہیں ان کو اپنی زندگی سے نکالیں, پازیٹیو باتیں کرنا شروع کریں. جب آپ منہ سے نکالیں گے آپ کا ذہن ایکسیپٹ کرے گا, آپ کے باڈی پر افیکٹ کرے گا, اور آپ کے ارد گرد کی ساری چیزوں پر وہ چیزیں پھر افیکٹ کرنا شروع ہو جائیں گی. اب وقت نہیں, مثالیں کلام مقدس میں سے بہت ساری ہیں. ہم داؤد کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹا لڑکا تھا, ساری چیزیں اس کے خلاف تھیں, لیکن اس نے اس بات کا ارادہ کیا, ڈیسیژن لیا کہ میں جاتی جولیت سے لڑوں گا, جو کہ اس میں ہائٹ میں اس سے 2 گنا 3 گنا بڑا تھا. جب اس نے ڈیسیژن لیا, اپنے منہ سے بولا, تو ساری چیزیں اس کے فیور میں ہو گئیں اور اس نے وہاں پر فتح مندی پائی. سو آئیے آج ہم اپنی زندگی میں سے ہر اس بات کو, ہر سوچ کو نکالیں. ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں واقعی ایسی ہوں کہ وہ نہ ہو سکتی ہوں, لیکن ہمارے پاس اس کلام کی قوت, اس کلام کی خوف, ہمارے پاس زندہ جو امید ہے یسوع مسیح موجود ہے. وہ جب کہتا ہے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے, جو ایمان رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. اس آیت کو اپنی زندگی کی مرکزی آیت بنا لیں. جب کوئی کام آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا تو اس ورس کو یاد کریں کہ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے, خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو ایمان رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. تو میں ایمان رکھتی ہوں کہ سارے کام ہماری زندگی میں ہوتے جائیں گے. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو کثرت سے برکت دے. آمین.